میں کلیم محی الدین اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن کریم نگر آپ کی خدمت میں آج ایک سبق مثنوی سے متعلق پیش کرنا چاہوں گا کہ اردو شعر و ادب میں بہت سارے شعری اصناف ہیں، اس میں سے ایک صنف مثنوی کے حصے سے کافی مقبول ہے۔ ابتدا اردو شعر و ادب کے مستند شعری اصناف میں مثنوی سب سے اہم رول ادا کرتی ہے۔ مثنوی عربی لفظ مثنیٰ بمعنی نقل یا پھر تثنیہ بمعنی دہرانا یا دو کرنا سے مشتق ہے۔ اردو شاعری میں ایک صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ مثنوی میں کسی قصہ، واقعہ یا معاملے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ہر شعر میں الگ الگ ردیف اور قافیہ ہو۔ مثنوی کے لیے شاعری میں ایک بحر کے 7 اوزان مقرر ہیں۔ اردو مثنوی کے 2 بڑے شاعر میر حسن اور پنڈت دیا شنکر نسیم بہت مشہور ہوئے ہیں۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی بھی ہیں۔ روایتی مثنوی نگار شعراء نے اس صنف کے لکھنے کے لیے 8 چیزوں کو ضروری قرار دیا، جسے بنیاد بنا کر مثنوی لکھی جاتی رہی۔ بعد میں ان اجزاء سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مثنوی کے اجزائے ترکیب یہ ہیں: سب سے پہلے اس میں حمد بیان کی جاتی ہے۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی ساری نظموں کو حمد کہتے ہیں۔ نعت میں یعنی اس میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ منقبت کسی بزرگ، اولیاء اللہ، ولی، بزرگان دین یا استاد، پیر و مرشد کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ مناجات یہ ایسی نظم ہے جس میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے، دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مدح شاہ ہوتی ہے، بادشاہ کی تعریف میں اشعار لکھے جاتے ہیں۔ پھر سبب تعلیف بھی ہے کہ یہ مثنوی کیوں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا بنی، سبب تعلیف ہے۔ پھر آغاز قصہ ہے۔ پھر سینکڑوں اشعار اور دکنی مثنویوں میں ہزارہ اشعار لکھے جاتے ہیں۔ بعد میں 8ویں جلد سے اس کا اختتام ہے۔ مثنوی عموماً مثنوی کے اقسام میں ایک رزمیہ مثنوی ہے، ایک نظمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ مثنوی جس میں جنگ و جدل کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور بزمیہ مثنوی جس میں عشق کے داستان کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی اصل میں یہ منظوم داستان ہے، یہ داستان کو منظوم شکل دی جاتی ہے۔ عموماً اس کے اندر قصہ در قصے کی کہانی، ما فوق الفطری عناصر اور محیر العقول واقعات بیان کی جاتے ہیں، یعنی عقل میں حیران کر دینے والے واقعات مثنوی میں بیان کی جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی وزنی چیز ہے، ایک انسان 50 کلو، 100 کلو، 200 کلو اٹھاتا ہے، لیکن 1000 کلو کو اٹھاتا ہوا دکھانا جو عقل سے حیران ہے، فطرت کے خلاف ہے، ما فوق الفطرت عناصر، یہ سپر نیچر فیکٹرز جس کو کہا جاتا ہے، یہ چیز مثنوی میں پائی جاتی ہے۔ 100 کلومیٹر کا سفر کسی جن یا پری کے ذریعے سے منٹوں میں طے کر دینا، یا علاء الدین کا چراغ گزتے ہی جن کا حاضر ہو جانا، یا بال کے جلا دینے سے پری کا حاضر ہو جانا، اس طریقے سے عقل کو حیران کرنے والے واقعات مثنوی میں بیان کی جاتے ہیں۔ مثنوی کا تاریخی اگر جائزہ ہم لیں، قدیم دور سے ہی اردو میں مثنوی نگاری کا سلسلہ جاری رہا۔ بہمنی دور کی مثنوی قدم راؤ کو اردو کی پہلی دریافت شدہ مثنوی کا موقع حاصل ہے۔ اب تک جتنی مثنویاں لوگوں نے پڑھا ہے یا ہمارے مطالعے میں ہیں، سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ کو پہلی دریافت شدہ مثنوی کہا جاتا ہے۔ بہمنی دور کا خاتمہ ہوا تو عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور میں دکنی زبان کی سربستی ہوئی۔ دکنی کے مشہور مثنویوں کے کچھ نام درج ذیل ہیں۔ درج ذیل دکنی کی مشہور مثنویاں اور ان کے شعراء کے نام ہیں۔ قطب شاہی دور کی مثنویاں ہیں،
اس میں یوسف زلیخا، جس کو مؤلف جو ہے اس کے شیخ احمد وجود ہیں، قطب مشتری اور سیف الملوک و بدیع الجمال ملا وجی کی لکھی ہوئی ہے، طوطی نامہ غواصی کی ہے، ماہ پیکر جنیدی کی ہے، پھول بند ابن نشاطی. یہ تقریباً جو مثنویاں ہیں یہ ساری کی ساری مثنویاں بزمیہ مثنوی ہیں. اس میں حسن اور عشق کی باتیں کہی گئی ہیں. اور عادل شاہی دور کی مثنویوں میں گلشن عشق نصرتی کی ہے، علی نامہ بنصرتی کی ہے. علی نامہ یہ رزمیہ مثنوی ہے جس میں جنگ و جدل کے واقعات کو بیان کیا گیا. خاور نامہ رستمی کی، بہرام و گلاندام دولت کی، شریعت نامہ شاہ ملک کی. شمالی ہند کے اہم مثنوی نگار شعراء میں کیونکہ دکن میں طویل مثنویوں کے لکھنے کا چلن تھا جبکہ دہلی میں مختصر مثنویوں کا چلن عام رہا. میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے مختصر مثنوی کی روایت کا آغاز ہوتا ہے. اس کی تقلید لکھنؤ میں بھی کی گئی. خواجہ میر دت کے بھائی میر سوز کی مثنوی بھی دہلی کی یادگار ہے. ان کے علاوہ میر تقی میر، مومن خان مومن، شوق دہلوی مشہور شمالی ہند کے مثنوی نگار ہیں. لکھنؤ کے اہم مثنوی نگار شعراء میں پنڈت دیا شنکر نسیم جنہوں نے گلزار نسیم لکھی، شوق لکھنوی زہر عشق لکھا، آتش ناسخ انشاء غرد. ہر شاعر نے مثنویاں لکھی لیکن انہیں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. دبستان لکھنؤ کے شاعر امیر مینائی ایک یادگار مثنوی نگار کی حیثیت سے اہمیت. جو مثنوی ہمارے سلیبس میں ہے تھرڈ سیمسٹر کے پہلا جو نظم ہے مطالعہ ادب اردو کا، اس کے لکھنے والے ہیں جان نثار اختر ہے. ان کی مثنوی ہے امن نامہ جس کو آج کے لیکچر میں پڑھا جائے گا. تو ہلکا سا تعارف مثنوی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب مثنوی امن نامہ سے پہلے جان نثار اختر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے. جان نثار اختر 18 فروری کو گوالیار مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام افتخار حسین مستر خیر آبادی ہے. 1937 عیسوی میں علی گڑھ سے بی اے کیا، 1939 عیسوی میں ایم اے کیا. مجاز لکھنوی کی بہن صفیہ سے نکاح کیا. ملازمت کا آغاز وکٹوریہ کالج کے لیکچر کیا، پھر حمیدیہ کالج بھوپال میں لیکچرر مقرر ہوئے اور 1949 عیسوی میں ملازمت سے استعفیٰ دینے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، کمیونسٹ نظریات کے حامل ہو گئے تھے اور ان کو اس کام کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا حرج تھا، اس لیے انہوں نے اس کو خیر باد کیا اور اپنی جو وفیہ خدمات تھی وہ قوم کے لیے وقف کیا. 1956 عیسوی میں صفیہ اختر کے رحلت کے بعد بھوپال کی خدیجہ خاتون سے نکاح کیا. 1974 عیسوی میں انہیں سویٹ لائن نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا. سلاسل، جاویداں، تارے گریباں اور خاک دل ان کے شعری مجموعے ہیں. گھر آنگن ان کی رباعیات اور قطعات کے مجموعے ہیں. وطن سے محبت کے پس منظر میں اختر ہندوستان ہمارا 2 جلدوں میں پیش کیا. 18 اگست 1976 عیسوی کو فالج کے حملے سے اصدار فن کر گئے. صفیہ اختر جو ان کی پہلی اہلیہ ہے یہ بھی بہت مشہور مصنف ہیں اور خطوط نگاری میں کمال ہے. صفیہ اختر کے خطوط جو ہمارے سلیبس میں ڈگری کے سلیبس میں اس کو رکھا بھی گیا. یہ مجاز لکھنوی لکھنؤ کے بہت مشہور شاعر مجاز کی بہن ہیں اور انہی کی اولادوں میں سے جاوید اختر ہیں جو اس وقت اردو شاعری میں، لیرکس رائٹنگ میں اور فلمی دنیا میں بہت مشہور ہیں. یہ جان نثار اختر کے بیٹے ہیں جاوید اختر، اور ان کی جو بہو ہے یہ شبانہ اعظمی، کیفی اعظمی جو کہ بہت مشہور شاعر ہیں، بیٹی ہیں اور یہ جان نثار اختر. تو میں آپ کو مثنوی امن نامہ جو آپ کو سلیبس میں تھرڈ سیمسٹر کا پہلا لیسن ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جان نثار اختر کی جتنی نظمیں ہیں ان نظموں کا خاص کر تعلق
وطن کی محبت سے ہیں۔ انہوں نے حب وطن پر حب وطن وطن سے محبت کے پس منظر میں بھی انہوں نے 2 جلدوں میں اس کا پس منظر پیش کیا ہے۔ ہندوستان ہمارا 2 جلدوں میں اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ امن نامہ بھی ان کی ایک شاہکار مثنوی ہے، مثنوی کے فارم میں بہترین نظم ہے، جس میں ہندوستان اور یہاں کے گاؤں اور یہاں کے شہر، یہاں کے دیہات، یہاں کے جنگل، یہاں کے چمن، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ آتے ہیں چلو مثنوی امن نامہ کی طرف۔ مثنوی امن نامہ: پلا ساقیا بادئ خانے ساز کے ہندوستان پہ رہے ہم کو ناز، محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، ہمیں اپنے صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، ہمیں پیار ہے اپنی تمیز سے، ہمیں پیار ہے اپنی ہر چیز سے۔ اتنا بہترین انداز اختیار کیا جانثار اختر نے۔ پہلے کہا پلا ساقیا، اے شراب پلا دے، بادئ خانے کہ کیسی شراب، کہ یہ شراب جو ہے محبت کی شراب، ایسی شراب جس کے پینے کے بعد وطن سے محبت، ہندوستان سے محبت کا نشہ ہمیں چڑھ جائے، اور جب یہ شراب پی جائے وطن کی محبت کی، تو پھر ہندوستان پر ہم کو ناز رہے کہ ہمارا زبردست ملک، یہاں کی خاک سے، یہاں کے خاک کے وطن سے ہم کو محبت ہے، یہاں کے چمن سے ہمیں، اور یہاں کی صبحوں سے، یہاں کی شاموں سے، اور ہمیں اپنے شہر، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، نہ صرف شہر بلکہ شہروں کے ناموں سے ہمیں پیار ہے، ہمیں اپنے پیار ہر ایک گاؤں سے، گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے، برگد کا پیڑ ہاتھوں کا، اس سے بھی ہمیں پیار ہے، ہمیں یہاں کی جتنی تاریخی عمارات ہیں، تاج محل، لال قلعہ، ان ساری چیزوں سے، اور جو ہماری روایت ہیں، اس سے ہمیں یہ جان نثار اختر کی نظم ہے۔ تو اس کے بعد جان نثار اختر اس کے دوسرے جگہ کہتے ہیں: اٹھائے جو کوئی نظر کیا مجال، تیری رند لیں بڑھ کے آنکھیں کھنگال، سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، رہے پاک گنگوتری کی پھبن، مچلتی رہے زلف گنگ و چمن، رہے جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ، جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، یہ گوکل کی گلیاں، یہ کاشی۔ اتنا زبردست انداز ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی ہماری ملک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، ہم کیا کریں گے؟ رند لے آنکھیں آگے بڑھ کر کے آنکھیں نکال لیں گے۔ اس کے بعد دعا کر رہا ہے: سلامت رہے اپنے دشت و دمن، ہمارے جنگل اور ہماری وادیاں، اور یہ سب، رہے گنگناتا ہمارا گگن، یہ نگاہیں ہمالیہ کی اونچی رہیں، ہمالیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری ہمالیہ جو دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کی نگاہیں اونچی رہیں، اور اتنی اونچی رہیں سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، یعنی یہ ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمالیہ اور یہ ہندوستان اتنا ترقی کرے کہ یہ چاند تاروں کو اس کی ترقی، چاند تاروں تک پہنچ جائے، اتنی اونچائی تک، رہے پاک گنگوتری کے پھبن، مچلتی رہے زلف گنگ و جمن۔ ہاں، گنگا، وہ گنگوتری وہ مقام ہے جہاں سے دریائے گنگا نکلتی ہے، یہ پاک اور مقدس ندی کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، یہ جو ندی ہے، یہ کاشی، وارانسی اور بنارس سے ہو کر گزرتی ہے، جو ہندو تہذیب کے اندر ایک مقدس مقام رکھتی ہے۔ اسی کو کہا: رہے پاک گنگوتری کے پھبن، مچلتی رہے زلف گنگ و جمن۔ گنگا اور جمنا کی جو زلف ہے، یہ کیسی رہے؟ مچلتی رہے، جگمگاتا یہ سنگم کا روپ، جہاں پر گنگا اور جمنا کا سنگم ہے، تو سنگم کی وجہ سے جو خوبصورتی ہے، جو روپ ہے، جو لوگوں کے دل کو لبھانے والی چیز ہے، یہ لوگوں کے لیے جگمگاتی رہے، چمکتی خنک چاندنی نرم دھوپ، کہ اس کے بازو میں، اس کے کنارے پر رہنے والوں کو جو ٹھنڈی ٹھنڈی خنکی لگتی ہے، اور چاندنی جو ہے
چاندنی رات کے اندر یہ سما بہت زبردست ہوتا ہے، بلکہ دھوپ کے اندر بھی نرمی آتی ہے۔ جھلکتی رہے یہ اشوکا کی لاٹ، پھر اشوکا کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو لاٹ مشہور ہے امراوتی کے اندر اور دوسرے مقامات کے اندر، کہ یہ جو اشوکا کی جو لاٹ ہے یہ اور گوکل کی گلیاں، یہ کاشی بنارس کی طرف اشارہ ہے، آگرہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گوکل کی گلیاں، یہ کاشی کے جو گھاٹ ہے، یہ گوکل کی گلیاں، یہ کاشی کے ہاں کاشی کے گھاٹ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، سلامت رہے کنگنوں کی چمک، سلامت حسینوں کے 16 سنگار، یہ جوڑے یہ لپٹے چمیلی کے ہار، سلامت رہیں مرگ نینوں کے بان، سلامت رہیں مرنے والوں کی شان، سلامت وفاؤں کے ارمان رہیں، سلامت محبت کے پیمان رہیں، سلامت رہیں ہیر رانجھے کے گیت، رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، لجانا رہے مسکرانا رہے منانا رہے روٹھ جانا رہے، محبت کے چشمے ابلتے رہیں جواں سال نغموں میں ڈھلتے رہیں۔ تو سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک، یہ ہندوستانی تہذیب کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہاں ہندوستان کی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کو بے چوڑیوں کی کر دیا جاتا ہے۔ سلامت رہے چوڑیوں کی کھنک سے مراد کہ ان کے خاوند سلامت رہے، ان کے شوہر سلامت رہے، تاکہ ان کی سلامتی کی وجہ سے ان کی چوڑیوں کی کھنک سلامت رہے گی۔ سلامت رہے کنگنوں کی چمک، یعنی کنگنوں کی چمک ہے، سلامت حسینوں کے 16 سنگار، یہ جوڑے یہ لپٹے چمیلی کے ہار۔ تو حسینوں کا جو 16 سنگار ہے یہ بھی شوہر کی موجودگی کی طرف ہے۔ یہاں پر شاعر شوہر کے لیے دعا کر رہا ہے، مردوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ ان کی زندگی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو اب حسینہ کیا 16 سنگار کریں گے، کیا چمیلی کے ہار پہنیں گے۔ سلامت رہے مرگ نینوں کے بان، سلامت رہے مرنے والوں کی شان، پھر شان مرنے والوں کی بھی جو مر بھی جائیں تو وہ بھی شان والے رہیں، کہ ایسی موت آئے کہ وطن کی محبت پر جان نچھاور کرنے والے بن جائیں، تاکہ آنے والا زمانہ ان کی موت کو یاد کرے۔ سلامت وفاؤں کے ارمان رہے، سلامت محبت کے پیمان رہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ محبت کے ساتھ رہیں، وفا کے ساتھ رہیں، ارمانے رہیں، ہیر رانجھے کے گیت بھی گاتے رہیں، اور رہے ہار میں بھی محبت کی جیت، ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ لجانا رہے مسکرانا رہے منانا رہے اوڑ جانا رہے، یہ محبت کی انداز ہے۔ محبت میں لجایا جاتا ہے، مسکرایا جاتا ہے، اٹھنا منانا، محبت کے چشمے ابلتے رہیں رہیں۔ تو یہ چیز شاعر کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جھلک لٹاتی رہے اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام ابد۔ یہ اس کے اندر تشبیہ ہے کہ نینوں کا مد یعنی لٹاتی رہے آنکھوں، ایسے نظارے جس کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں مدہوشی آ جائے، آنکھوں میں نشہ آ جائے، ایسے نظارے ہیں۔ یہ صبح بنارس، یہ بنارس کی صبح بہت مشہور ہے، گنگا کے کنارے صبح جب سورج نکلتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور یہ شام لکھنؤ کی شام بہت مشہور ہے، یہ نوابوں کی شام ہے۔ شام ہوتے ہی یہاں کے کھانے شراب اور شباب اور کباب اور یہ ساری چیزیں یہاں کی بہت مشہور ہیں۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت علاج۔ یہاں پر بھی تشبیہ بیان کی گئی، تاج سے تاج محل مراد ہے کہ یہ جو تاج محل ہے یہ بارش سے نہیں نہا رہا ہے بلکہ سورج کی نرم کرنوں سے نہا رہا ہے۔ رہے تا قیامت محبت کی لاج، فرمایا کہ یہ قیامت تک یہ جو محبت تھی شاہجہاں اور ممتاز محل کی، اس کی لاج اس میں رکھی جائے۔ ایلورا کے بت رقص کرتے رہیں، ہنسی غار تاروں سے بھرتے رہیں۔ اجنتا ایلورا کے بت رقص ایسا لگتے ہیں کہ بت تراشی اتنی بہترین انداز سے کی گئی کہ بت ناچ رہے ہیں، خصوصاً نٹراج ایک دیوتا ہے ناچ کا، اس کی
تصویر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، ہنسی اور تاروں سے بھرتے رہے، یہ تارے یعنی ستارے، اسٹارز، یہ جو ہے اس سے رہے مسکراتی رہے شاد جنگل کی شہزاد، یہ سارے حسین جو ہے وادیاں جو ہے یہ بہت جو چلتی ہیں، اس کے اندر جو پانی چلتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہے ہیں، اور جنگل ایسا ہے کہ خوش ہے، یہاں کی شہزادیاں اور جنگل کے اندر رہنے والے جانور وغیرہ شاد ہیں، خوش ہیں، کھیتیاں لہلاتی رہے، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہے، کھیتوں کی طرف کہ ایسا سبززار ہو، کبھی قحط نہ ہو، تاکہ لوگ خوش رہیں، جب فصل اچھی ہوتی ہے تو کاشتکار کسان بہت خوش ہو جاتا ہے، ان کی لڑکیاں گیت گاتی رہتی ہیں، تو یہ اگر فصل خراب ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے فرماتا ہے لہکتا رہے سبز میدان میں دھان، زمینوں پہ بجتے رہے آسمان، فضا میں گھٹائیں گرجتی رہیں، جواں چھاگلیں تٹ پہ بجتی رہیں، اڑاتی رہے آنچلوں کو ہوا، ملہاروں کی بوند میں گونجے صدا، دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ، رہے کھیلتی ناریاں پی سے پھاگ، سدا گائے رادھا کنیا کے گن، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن، رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، مندروں پہ جلتے دیوں کی قطار، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے۔ یہاں پر ایک ہندوستانی کلچر کو، تہذیب کو بیان کیا ہے شاید، کہ جو میدان ہیں، جو کھیتیاں ہیں، یہ سبز رہے اور دھان اس میں اگتا رہے، زمینوں پہ بجتے رہے آسمان، کہ جب یہ چیز ہری ہوتی ہے تو ہری چیز کو دیکھ کر یہ آسمان بھی اپنے آنکھ بچھانے لگتا ہے، فضا میں گھٹائیں گرجتی رہے، تو جب بادل گرجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا، تو یہ دعا ہے جواں چھاگل تٹ پہ بجتی رہے، کہ چھاگل جو پانی کی قلت نہ ہو، پانی کی قلت ہوگی تو لوگوں کو بہت دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے، اس لیے بارش ہوگی تو یہ چھاگلیں جو ہیں ہری بھری رہیں گی اور اڑاتی رہے آنچل کو ہوا، جب ہوا بھی چلتی رہے تو ہم بچوں کی جو بڑوں عورتوں کی جو آنچلیں ہیں ہوا میں اڑیں گی۔ اس کے بعد کے شعر میں دہکتی رہے پاک ہولی کی آگ، رہیں کھیلتی ناریاں کی سی، یہ ہولی کی تہذیب کو بیان کیا گیا ہے، دھولنڈی سے پہلے جو آگ جلائی جاتی ہے شام میں، بہت بڑا خوشی کا منظر ہوتا ہے، تو یہاں پر جو بچیاں ہیں پہلے کھیلا کرتی تھی، اور ساری چیزیں صدا گائے راہدا کنیا کی گن، مچلتی رہے بن میں مرلی کی دھن، مرلی بھگوان ہے، کشن بھگوان ہے، ان کی جو مرلی ہے، ان کی جو بانسری ہے، جس کی دھن پر سارے کنیا خوش ہوتے تھے اور ان کی گن گایا کرتے تھے۔ اس کے بعد رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، مندروں کے جلتے دیوں کی قطار، دیوالی کے اندر جو تہذیب ہے، چھوٹے چھوٹے لائٹ لگائے جاتے ہیں، پنکھڑی لگائے جاتے ہیں، اور مندروں پر چھوٹے چھوٹے دیے قطار کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، یہ تہذیب ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب ہے، اس تہذیب کو یہاں بیان کیا گیا، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے۔ اس دیوالی کے اندر جو روشنی، جو ہوائیں ہیں، وہ پانی سے نہیں نہتی، بلکہ جو پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں، جو روشنی کی جاتی ہے، اس روشنی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری فضا اس میں ایسا لگتا ہے کہ فضا نہا رہی ہے اور ہم جگمگا رہی ہے۔ تو اس کے بعد شاعر آگے کہتا ہے رہے آسمان پر تمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے یہ بسنتیوں کے میلے کی دھوم، رہے شاد یہ گیت گاتے ہجوم، حسینوں کی لہجیں بسنتی لباس، رہے نرم چہروں کی ہلکی مٹھاس، حسین راکیاں جھل جھلاتی رہیں، جھما جھم ستارے لٹاتی رہیں، رہے اپنے بھائی کے بہنوں کو ناز، یہ معصوم نرمی یہ میٹھا گداز، گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹوں کے ماتھوں پہ ماں کا پیار،
اس کے اندر مختلف تہذیب کو، مختلف کلچر کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان پر جب چاند نظر آتا ہے، چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، تو آسمان پر دمکتا ہلال، تو اس کی وجہ سے عید کا مسکراتا جمال ایسا لگ رہا ہے، چاند جو خوشی سے مسکرا رہا ہے، یہ عید کی وجہ سے گلے لوگ ملتے رہے۔ یہ ہندوستان کلچر ہے مسلمانوں کا کہ عید میں لوگ گلے ملتے ہیں اور دلوں کے جو ہے جواب کھلتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عید میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بسنت اور میلے کی تعلق سے کہا گیا ہے کہ بسنت کے مہینے کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو میلے لگتے ہیں اور یہاں گیت گائے جاتے ہیں اور بسنتی لباس پہنے جاتے ہیں اور ہلکی سی ان کے چہروں پہ ہلکی سی مٹھاس ہے۔ اس کے بعد راکھی کے تہوار کی طرف اشارہ ہے کہ حسین راکیاں، خوبصورت راکیاں جو جل جل جلاتی ہیں، اس کے اندر ستارے اور سٹارز ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ راکھیوں پر ستارے نہیں ہیں، آسمان کے ستارے یہ اپنی جھما جھم لٹا رہے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے، اس تہوار کے ذریعے سے ہر بہن کو اپنے بھائی پر ناز ہے اور اپنے بھائی کے بہنوں پر ناز ہے۔ یہ معصوم نرمی میں میٹھا انداز، یعنی معصومیت جو ہے بھائی کی بہن پر اور بہن کی بھائی پر، کتنا بہترین اور تہذیب ہے کہ ہر بہن کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے بھائی کے گھر جائے اور راکھی باندھے اور ان سے محبت کی باتیں کرے، تحفے تحائف لے، گھروں کا تقدس رہے برقرار، یہ بیٹوں کے ماتھوں پر ماؤں کا پیار۔ میں فرمانا ہے کہ یہ نہ صرف یہ بہن بھائی بلکہ ان کے خوش ہونے پر ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا رہے شاد آباد صحنوں کے دھوم رہے آنگنوں میں چہکتے دھوم، سلامت رہے دلہنوں کی بھون، سلامت رہے دل میں کھلتے چمن، سلامت رہے انکھڑیوں کی حیا، سلامت رہے گھونگھٹوں کی ادا، سلامت دوپٹوں کی رنگین بہار، سلامت جواں کا وقار، سلامت رہے پاک افشاں کا نور، سلامت رہے بندیوں کا غرور، سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم نظروں کی تیر، رہے شاد آباد صحنوں کے دھوم، رہے آنگنوں میں چہکتے دھوم۔ یہ ایک ہندوستانی کلچر کو، ہندو کلچر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہندو تہذیب کے اندر یہ آنگن کو خوبصورت رکھنا، چھنکا کرنا اور اس کے اندر ایسے سٹارز بنانا، مگو جسے کہتے ہیں تیلگو میں ہمارے پاس، یہ مگو ڈالنا کہ جس میں سٹارز بنائے جاتے ہیں، ستارے بنائے جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ رہے شاد آباد صحنوں کے دھوم، کہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، گھر کی جتنی لڑکیاں ہیں، تمنا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ وہ آج کچھ نیا ڈیزائن بنائے، آج کچھ نیا رنگ کرے، تو ایسا لگتا ہے کہ آنگنوں میں چہکتے موجود ہیں، جو نجمانی ستارے کے ستارے جو ہیں وہ چہک رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ سلامت رہے دلہنوں کی بھون، سلامت رہے دل میں کھلتے چمن، یہ دعا کر رہا ہے دلہنوں کے لیے کہ یہ سلامت رہے، ان کی خوشیاں سلامت رہے، ان کی آنکھوں کی انکھڑیوں کی حیا سلامت رہے، ان کے گھونگھٹوں کی ادا سلامت رہے، دوپٹوں کی رنگین بہار ان کی سلامت رہے، ان کے جو آنچل اور جوانی ہے اور اس کا وقار ہے، اس کی جو ان کی عزتیں ہیں، یہ سلامت رہے۔ سلامت رہے پاک افشاں کا نور، جو سر کے اوپر جو عرش ڈالا جاتا ہے، اس کو افشاں کہتے ہیں۔ سلامت رہے بندیوں کا غرور، جو بندی لگاتے ہیں، جس کو ڈپٹو کہتے ہیں، اس کا جو غرور ہے یہ سلامت رہے۔ سلامت رہے کاجلوں کی لکیر، سلامت رہے نرم نظروں کی تیر، یہ کاجلوں کی لکیر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھی سلامت رہے۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیوان رہے، فضاؤں میں چھٹتے رہے یہ ستار، سدا جھنجھناتے رہیں دل کے تار، مچلتی رہے مست بینا کی مے، برستی رہے سات رنگوں کی مے، دہکتا رہے اپنے دیپک کا راہ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، رہے گونج گھنگروں کی کھنک، دفوں کی صدا ڈھولکوں کی گونج،
اس کے بعد شاعری کی طرف آ رہا ہے شاعر کہ ایسا ہی نہیں کہ ہندوستان کا جتنے کلچر ہے وہ کلچر کے اندر لٹریچر بھی ایک کلچر ہے، یہ بھی بلند رہے نام اپنے ادب کا بلند، کہ ہندوستان کا جو ادب ہے جو لٹریچر ہے اس کا نام بھی بلند رہے، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، کہ اس کے اندر جو پریم چند ہے اس کے افسانے اور ناول ہیں، یہ اس کی جو کہانیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ راج کرتی رہے اور لوگوں کے دلوں پر اس کا تاثر برقرار رہے، یہ چیزیں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے سدا زندگانی بدل ہے زمانے میں غالب کا دیوان رہے، شاعری کی طرف زندگانی جو ہے وہ غزل خواں غزل، یعنی اس کے اندر ایک خوبصورتی ہو اور اس کے اندر ایک محبت ہو، اور زمانے میں غالب کا جو دیوان ہے اس کے چرچے ہوتے رہے، فضاؤں میں چڑھتے رہے یہ ستار، سدا جھنجھلاتے رہے دل کی تار، مچلتی رہے مست پیما میں، برستی رہے میں، دہکتا رہے دیپک کا آپ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آپ، رہے گونجتی گھنگروں کی کھنک، دفعوں کی صدا گلوکوں کی گمک۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ اس کے اندر جو فضا میں جو چھڑتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ۔ دیپک راگ جو ہے ایک موسیقی کا راگ ہے موسیقی کے کئی راگ ہیں، اس میں ایک دیپک راگ ہے، یہ راگ کے متعلق کہا جاتا ہے، راگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جب موسیقی بجائی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے پرندے جل جاتے ہیں، وہ شاعر کہہ رہا ہے دہکتا رہے اپنے دیپک کا راگ، یہ ہندوستانی میوزک ہے، ہندوستانی موسیقی ہے، اس کے بجانے کے بعد کلیجوں میں لگتی رہے نرم آگ، ایسے نہیں کہ گرم آگ نہیں بلکہ نرم آگ رہے گونجتی گھنگروں کی کھنک، دفعوں کی صدا ڈھولوں کی گمک، کہ یہاں پر جو گھنگور ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس کی صدا گونجتی رہے، یہ گنو مر یہ کتھک کے توڑے رہے جواں ناچ دل کو جھنجھوڑے رہے ساقیا بادہ خاروں کی خیر، رہے ساقیا تیرے پیاروں کی خیر، ابھرتا رہے زندگانی کا جوش، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، سرائی سے ساغر رہے متصل نہ ٹوٹے کبھی تیرے شیشوں کا دل، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے جہاں میں صدا باقی رہے۔ یہ گنومر اور یہ کتھک، یہ توڑے، یہ سارے کے سارے جو ہندوستانی تہذیب ہے کلچر ہے، یہاں پر کتھک ہوتے ہیں، گنومر ہوتے ہیں، جواں ناچ جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کے دل کو جھنجھوڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں شاعر کرتا ہے رہے ساقیا بادہ خاروں کی خیر، رہے ساقیا تیرے پیاروں کی خیر، اے محبت کی شراب پلانے والے شراب پلا دے تاکہ ابھرتا رہے زندگانی کا جوش، زندگانی کے جوش میں کمی نہ آئے، تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، رہے تیرے رندوں کو دنیا کا ہوش، ایسا بھی نہ پلائے کہ دنیا سے بے ہوش ہو جائے مت ہوش ہو جائے، سراہی سے ساغر رہے متصل، یعنی شراب کی جو بوتل سے گلاس جو ہے ہمیشہ متصل رہے ملا ہوا رہے، یعنی شراب باقی ختم نہ ہونے پائے، یعنی ختم ہو جاتی ہے تو سرائی سے ساغر جو ہے وہ متصل نہیں ہوتا، سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب ختم ہو گئی تو سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی محبت کی شراب کبھی ختم نہ ہو، محبت کی شراب ہمیشہ باقی رہے اور بھرپور رہے اس کی طرف سے۔ اس کے بعد نہ ٹوٹے کبھی تیرے شیشوں کا دل، جس کی وجہ سے جو شیشوں کا دل ہے یہ ٹوٹے، شیشوں کا دل جو ہے یہ شیشوں کی طرح ہوتا ہے، جب ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے، جڑ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو باریک جو لکیر آ جاتی ہے، نشان جو آ جاتا ہے وہ پھر سے منجمد نہیں ہوتا، پھر سے وہ صاف نہیں ہوتا، اس لیے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اٹھا جام ہاں دور ساقی رہے، شراب کا محبت کی شراب کا جام اٹھا اور اس کا دوڑ چلے، ایسا دوڑ چلے جہاں میں سدا امن باقی رہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر امن باقی رہے، یہ ان کی مشہور مثنوی ہے جو امن نامہ کے نام سے اس ساری دنیا کے اندر امن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نظم ہے سحر وجوہری کی، بہترین نظم ہے،
اس نظم کے متعلق آپ سے چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس سے جو سوالات آئیں گے، ایک سوالات تو جو ہے انٹرنل امتحان کی تیاری کے سلسلے میں، انٹرنل امتحان میں جو 15 سوالات آتے ہیں، جس میں سے 5 سوالات جو ہے فل اپ بلینکس، خالی جگہوں کو پر کیجیے، اور 5 سوالات جو ہے ملٹیپل چوائس آپ کو منتخب کرنا ہے 4 جوابات میں سے کوئی ایک جواب، اس کے بعد ہے جوڑ ملائیے، جوڑ ملانا ہے۔ یہ 5 سوالات ایسے ہیں، تو اس میں آپ کو جو سوالات پوچھے جائیں گے، وہ سوالات جو ہے وہ ون ورڈ آنسر کے طور پر پوچھے جائیں گے۔ اس میں سے آپ کو جو سوالات ہے، ان کے شعری مجموعوں کے نام کیا ہیں، اجزائے ترکیبی میں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کا گریجویشن کب ہوا، پوسٹ گریجویشن کب ہوا، اور کہاں سے فارغ ہیں، کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا، اور ان کے مشہور جو تصانیف ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی سے متعلق، مثنوی غزنیہ مثنوی سے کہتے ہیں، غزنیہ مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کی تعریف کیا ہے، اور ابتدائی دکنی مثنویوں کے کچھ اہم دکنی مثنویوں کے نام ہیں، بہمنی دور کی مثنویاں، پھر قطب شاہی دور کی، پھر عادل شاہی دور کی مثنویوں کے اہم نام، مثنوی شعراء کے نام، پھر شمالی ہند کے شعراء کے نام، شمالی ہند کے مشہور مثنویاں جو ہیں اس کی طرف سوال اس کے متعلق سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ون ورڈ آنسر میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لانگ آنسرس ہیں، 15 نمبر کا ایک سوال ہوگا، اس کے متعلق سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے مثنوی کے اجزائے ترکیبی اور اس کا تاریخی جائزہ لیجیے، ایک سوال، یا جان نثار اختر کا تعارف کرواتے ہوئے مثنوی امن نامہ کا خلاصہ لکھیے، ایسا سوال ہو سکتا ہے۔ یا مثنوی کی اجزائے ترکیبی لکھتے ہوئے مثنوی امن نامہ کا خلاصہ لکھیے۔ یعنی آپ اس پر کیسے بھی سوال آ جائے تو ان سوالوں کی طرف آپ کا ذہن ہو، یہ سارے سوالات جو ہے ازبر ہو جائے تاکہ امتحان دینے میں آسانی ہو جائے۔ یہ جان نثار اختر اردو کا بہت بڑا شاعر ہے، فلمی دنیا میں بہت نام کمایا اس نے، بہت سارے فلمی گیتیں لکھی۔ آپ یوٹیوب پر ان کے بہت سارے فلمی گیت، اور یوٹیوب پر ان کے بہت ساری نظمیں، اور ان کا کتاب سے بھی زیادہ مواد جو ہے آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا، کہ ہمارے طلبہ جو ہے کتاب کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، لائبریری استعمال کریں۔ جان نثار اختر پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جاوید اختر کے انٹرویوز کو دیکھیں کہ اپنے والد سے متعلق، کیفی اعظمی سے متعلق انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، کہ ہم صرف کتاب کی حد تک نہ رہ جائیں، بلکہ ہم کتاب کے علاوہ آج کل جو دنیا ہے بہت وسیع ہو گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، موبائل کے اندر آپ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے بجائے کام کی چیزیں دیکھیں، جس میں آپ کی پڑھائی سے متعلق، آپ کے سلیبس سے متعلق، کتابوں سے متعلق، ایسے جان نثار اختر جیسے شاعروں سے متعلق بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کتابوں کے علاوہ یہاں مل جاتی ہیں، اتنا بھی پڑھ لیں کہ جتنا کتاب میں ہے یہ بھی کافی ہے، لیکن ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ اس سے آگے کی چیزیں حاصل کریں۔ جان نثار اختر ترقی پسند تحریک کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، ایسے شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ محب وطن ہے، وطن پرست ہے، وطن سے محبت آپ کو ان کی مصنوعی میں ہر جگہ جھلکتی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی وطن پرستی والی نظر